السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پروگرام جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف کورونا کی ہلاکت خیزی پہ کر رہے ہیں، جس کے وار پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اب پاکستان میں بھی بے رحمی سے جاری ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ ٹیسٹ کرنے کی وہ سہولت موجود نہیں ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں ہے۔ میرا اشارہ امریکہ، اٹلی، اسپین ان جیسے ممالک کی طرف ہے، اور چین بھی، ڈیفینیٹلی چین، جہاں پر یہ سب سے پہلے یہ مرض دریافت ہوا، اور انہوں نے سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے بڑی تیزی سے اس پہ قابو پایا۔ یقیناً ہمیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اب پاکستان میں بھی اس کے وار شروع ہو چکے ہیں۔ پچھلے پروگرامز میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کورونا کے مرض کے علاج کے سلسلے میں بات کرتے رہے۔ ہم نے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے بات کی، ہم نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر سے بات کی کہ ان دنوں میں ریسکیو 1122 کیسے آپ کی مدد کر سکتی ہے، کس طرح کرونا کے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں کرونا سے بھی زیادہ ایک ہلاکت خیز امر کی، جس کی طرف بہت کم دھیان ہے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اس کے بارے میں دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ آئیں تو بہت سارے، ہزاروں نہیں لاکھوں گھرانے ایسے ہیں جو یہ لاک ڈاؤن جب سے پنجاب میں شروع ہوا ہے اس کے بعد ان کی فکر روزگار یا ان کے بچوں کے کھانے پینے کی جو ٹینشن ہے وہ مارے دے رہی ہے۔ اور وہ برملا، میں نے کئی ایسے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا جو برملا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ کام دلوا دیں، چاہے ہمیں کرونا ہو جائے، ہمیں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ ایک ایسا خوفناک، یعنی کہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے۔ یقیناً ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، ہم ایک غریب ملک ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن نے تو ہمیں غریب تر ممالک کے صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ تمام تر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال یہ ملک اب اس وقت غریب ترین ملکوں میں شامل ہے جو پوری دنیا سے اس وقت امداد مانگ رہا ہے، لیکن کورونا کی ہلاکت خیزی ایسی ہے کہ امریکہ جیسی سنگل سپر پاور کو بھی دنیا سے مدد مانگنی پڑ رہی ہے۔ میرا اشارہ وینٹیلیٹرز اور ماسک اور کورونا سے ریلیٹڈ ادویات کی طرف ہے کہ وہ دنیا سے مانگ رہے ہیں۔ بالکل حکومت علاج کے لیے کوشش کر رہی ہے، جتنا بھی ان کے پاس وسائل ہیں، وسائل نہیں ہیں وہ تنقید اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ اس وقت تو اس وبا سے، اس پوری قوم کو جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس سے نپٹنے کی بات ہے۔ میرے آج کے مہمان انتہائی معزز مہمان، میں ان کو ایک بیوروکریٹ کے حیثیت سے تو ان کی عزت کرتا ہوں، ایماندار آدمی ہیں، ان کی عزت کرنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کے اعتبار سے ان کا نام بہت بڑا ہے۔ اور مجھے جس دن عبدالستار عیدی فوت ہوئے تو میرے دل میں ایک امید تھی ان جیسے لوگوں کو دیکھ کر کہ پاکستان میں انسانیت کی خدمت کا جو قافلہ عبدالستار عیدی نے آج سے کئی سال پہلے شروع کیا، کئی اشرے پہلے شروع کیا، وہ رکے گا نہیں، انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا۔ میرے ساتھ موجود ہے چیف کلیکٹر کسٹمز ڈاکٹر آصف جاہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تمغہ امتیاز صدر پاکستان سے لے چکے ہیں صرف اپنی ان خدمات کے عوض۔ وہ خدمات کیا ہیں؟ پہلے تو ہم مختصر ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے، پہلے تو بتائیں گے کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی جو اس کے آپ چیئرمین ہیں، اس کی خدمات زلزلے اور سیلاب اور ہیلتھ کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں وہ مختصر بتا دیں، پھر ہم کورونا پہ آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ آج تو آپ نے بات کی شروع میں انٹرو میں کورونا کی تباہ کاریوں پہ، تو آج میں آپ کے پروگرام میں امید کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہت جلد بہتر ہوں گے، اور میں انشاءاللہ جو بات کروں گا ڈیٹا کے ساتھ کروں گا، اور جو دنیا میں اس وقت صورتحال ہے وہ کروں گا۔ کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی الحمدللہ گزشتہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، صدیوں کا، کہ تقریباً 3 دہائیوں سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ملک کے چاروں صوبوں میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی اور بیرون ملک بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ اور 2005 کے زلزلے سے لے کے آج کرونا کی آفت تک ملک میں جب بھی کوئی آفت آئی ہے، ہماری ٹیم آفت زدہ علاقوں میں پہنچ کے ہم نے کام کیا ہے۔ آج بھی میرے ورکرز پورے ملک میں گھر گھر جا کے لوگوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور ان کو راشن بھی مہیا کر رہے ہیں، ان کو ادویات، کرونا سے بچنے کی ادویات بھی دے رہے ہیں، سینیٹائزر بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ سب سے بڑا کام جو ہے ہم نے 2005 کے زلزلے میں کیا، پھر 2008 میں زلزلہ آیا کوئٹہ میں زیارت میں، وہاں ہماری ٹیمیں پہنچی، ہم نے ریسکیو بھی کیا، ریلیف میں بھی کام حصہ لیا، اور پھر ریہیبلیٹیشن گھر بھی بنا کے دیے۔ 2010 کا پھر سیلاب ہو، وہاں ہم نے بہت زیادہ اللہ نے توفیق دی کام کیا۔ تھر میں گزشتہ 8 سال سے ہمارا کام جاری ہے، اور تھر میں ہم نے کوئی 850 میٹھے پانی کے کنویں بنوائے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم نے
350 कुएं हिंदुओं के गोटों में बनाए हैं, हिंदुओं के लिए, क्योंकि बिला तखसीस और रंगो नस्ल काम करते हैं, और इस्लाम तो आफाकी मजहब है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को गोया बचाया है। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात है, ये हमें हाईलाइट करनी चाहिए थी बदकिस्मती से हमारी हुकूमत को, लेकिन नहीं की गई कि इंडिया कश्मीर में और खुसूसन भारत में क्या मुसलमानों के साथ सलूक कर रहा है। और यहाँ पर कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी अगर थर में काम कर रही है तो अगर उसने 850 कुएं लगाए हैं तो उसमें से तकरीबन आधे हिंदुओं के लिए लगाए हैं। जी डॉक्टर साहब, ना सिर्फ हमने कुएं बनवाए हैं, ग्रीन फार्म बनाए हैं। थर में जहाँ रेत उड़ती थी वहाँ हमने ग्रीन फार्म, लहलहाते खेत बनाए हैं, जहाँ अब उन्हीं रेत में, उसी सहरा में अब माशाल्लाह गंदम भी उग रही है, जानवरों के लिए चारा भी उग रहा है, सब्जियां भी उग रही हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि कोरोना के लिए जो राशन की तकसीम का आपने शुरू कर रखा सिलसिला, कितने लोगों को राशन तकसीम कर दिया गया, कितने खानदानों को? माशाल्लाह जी, जब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह की तौफीक से ही सब कुछ होता है। जब से कोरोना का मसला हुआ है, लॉकडाउन हुआ है खुसूसन इस्लामाबाद में और सिंध के शहरों में, तो हमारी टीमें पहले दिन से फाल हो गई हैं। हमारी टीमें घर घर जाके मुख्तलिफ जगहों पे राशन पहुंचा रही हैं, और राशन पहुंचाने के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी कर रही हैं। उनको हमने सैनिटाइजर भी खुद बनवाया है, ये आपने खुद बनाया? ये खुद बनाया है कि हम इसको भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये सब घरों में ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? घरों में भी, वैसे भी अवामुन्नास में भी। और राशन तकसीम करने के साथ साथ लाहौर और इस्लामाबाद में जो अहलकार ड्यूटी पे हैं वो उन तक हम पका हुआ खाना भी पहुंचा रहे हैं। अच्छा। और जो हमारे अभी तक हम 3 मिलियन से ज्यादा का राशन सप्लाई कर चुके हैं, और मुखय्यर हज़रात हमारी मदद को आ रहे हैं और अतियात मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब तक ये मसला होगा घर घर, सबसे अहम बात ये कि हमने 12 को के इलाके में जाके हमारी टीमों ने, आज भी वहाँ मसरूफ़ अमल हैं, जब वहाँ खतरा था, वहाँ लोग घरों से बाहर निकलने की किसी को इजाजत नहीं थी, उस खतरे के दौरान मेरे वर्कर्स वहां पहुंचे हैं और एक घरों में जाके लोगों को राशन मुहैया किया। कॉर्डन ऑफ, अभी तक कॉर्डन ऑफ है, मगर अभी भी माशाल्लाह वो टीम मौजूद है, और लोगों को हम जो है लोगों को आगाही भी पैदा कर रहे हैं ब्रोशर्स वगैरह के जरिए, और लोगों को बचा रहे हैं कि कोरोना से हम बड़ा नारा हम सुन रहे हैं, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। हम लोगों में एक इस बात से आगाही पैदा कर रहे हैं कि कोरोना एक आम किस्म का फ्लू है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको पिछले 2 महीने का डेटा हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई है, उसमें है कि जनवरी फरवरी में मैं आपको बताता हूं कि कितनी हलाकतें हुई हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से। तो कोरोना से जो डेथ्स हुई हैं, मैं जनवरी और फरवरी की बात कर रहा हूँ, 2360 हैं, मगर फ्लू, जुकाम और दूसरे चेस्ट इन्फेक्शन से जो डेथ्स हुई हैं वो 70,000 तकरीबन हैं। मलेरिया से इसी अरसे के दौरान 1,40,584 पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया का डेटा है जी। और जो सुइसाइड, खुदकशी के केसेस हैं वो तकरीबन हुए हैं 1,53,000। एक्सीडेंट से जो डेथ्स हुई हैं 1,93,000 हैं, और जो HIV एड्स से डेथ्स हुई हैं 2,40,000, और अल्कोहल से लोग शराब पीने से हुए हैं वो 3,58,000 हैं, और सिगरेट स्मोकिंग से जो स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स हैं वो तकरीबन 7 लाख हैं, और कैंसर से तकरीबन 11 लाख डेथ्स हुई हैं। तो डॉक्टर साहब, एक मुझे समझ नहीं बात आ रही, आप ये जो डाटा बता रहे हैं, अगर सिर्फ कैंसर की ये डेथ्स लगाई जाए तो ये 11,000 है, और 11 लाख है, सॉरी, और उसी अरसे में कोरोना से सिर्फ 3,000 के करीब डेथ्स हैं। अब तक पूरी दुनिया में 30,000 से ज्यादा लोग ये पिछले 4 माह में मरे हैं, जिसमें चीन से अगर ये शुरू कर लें तो अब तक ये तकरीबन 30,000 से ज्यादा है। तो इसलिए कोई अगर देखा जाए ना, अब हमारे तकरीबन 1526 केसेस हो गए हैं, इसको 22 करोड़ लोगों में परसेंटेज किया जाए तो -0.000 लगा के 2-6% बड़ा बनता है। खौफ और हरास की दुनिया में, इसलिए खौफ नहीं करना चाहिए बिल्कुल। मैं तो खौफ से निकालने के लिए आया हूँ कि आपको इंशाल्लाह अभी जो टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव, जैसे राइनो वायरस फ्लू वगैरह का है वो हीट सेंसिटिव है, ये भी हीट सेंसिटिव वायरस है। वुहान में जब ये वबा शुरू हुई तो वहाँ टेम्परेचर था 10, 7, 8, 10,
اور آج کا جو ٹمپریچر ہے 27 ہے, اور اب وہاں کوئی ڈیتھ, انہوں نے بہت اچھے پریونٹیو میجرز لیے, بارڈر سیل کر لیا, کوئی نہ جا سکتا تھا نہ آ سکتا تھا. دیکھیں یہ چیز تو ہمیں 1440 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ جب کسی علاقے میں کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز ہو جائے تو وہاں جاؤ نہ اور وہاں سے نکلو نہ. انہوں نے بین ہی اس پہ عمل کیا اور اس پہ قابو پا لیا, اور اس میں جو ہے ٹمپریچر کا بہت دخل ہے. آج کے میں آپ کو ٹمپریچر, لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ آج کا میں نے سارے ٹمپریچر نکالے ہیں, تو قم کا آج کا ٹمپریچر جو ہے 19 ایران میں قم کا یہ ہے. مشہد کا جو ٹمپریچر ہے آج وہ بھی وہ 13 سی ہے, اور لندن کا 4, دبئی میں 26 ہے, شارجہ میں 26 ہے, روم اٹلی جہاں بہت زیادہ مواد ہو رہی ہیں وہاں بھی ٹمپریچر بہت کم ہے 12 درجے سینٹی گریڈ, اور برلن جرمنی میں وہاں ڈیتھس ہو رہی ہیں 7, پیرس فرانس کا آج جو ٹمپریچر ہے 10 ہے, نیو یارک کا 8 ہے, وہاں بھی بہت خوف و راز پھیلا ہوا ہے, اور واشنگٹن میں 12 سی ہے, ٹورنٹو میں -2 ٹمپریچر ہے, اور میڈرڈ اسپین میں یہاں ڈیتھس ہو رہی ہیں 7, اور ہمارا ریاض کا ٹمپریچر 24 ہے, اور مکہ مدینہ کا ٹمپریچر 31 ہے آج, اور مدینہ کا جو ہے 26 ہے. تو جہاں جہاں آپ اندازہ لگائیں, آپ دیکھ لیں, آج کے فگرز بھی دیکھ لیں, جہاں جہاں ٹمپریچر زیادہ ہے وہاں ڈیتھس بھی کم ہیں, وہاں وہ جو ہے کیسز بھی کم ہیں. جہاں ٹمپریچر کم ہے وہاں کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور پھر زیادہ اس کے ساتھ ساتھ کیسز بھی بڑھتے اور ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں. اچھا, آپ ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ٹمپریچر آپ کا کہنا ہے زیادہ ہوتا ہے تو یہ وائرس جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی یہ گرمی کا موسم جائے گا اس کا مطلب ہے ہمیں پھر ستمبر اکتوبر میں تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیں جی, وہ تو ایک دفعہ ایک ٹمپریچر ایک وبا آتی ہے, اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, اس میں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے جو سٹرین تھا نا اس وائرس کا, کرونا وائرس کا, وہ جو ایل سٹرین تھا, لیتھل قسم کا, اور اب جو سٹرین ہے جو ہمارے علاقے میں ہے, آپ دیکھیں نا فار ایسٹ یا ایشین کنٹریز جتنی ہیں, ہمارے انڈیا میں بھی کوئی بہت زیادہ کیسز نہیں ہیں آبادی کے لحاظ سے, ہمارے شارجہ میں, دبئی میں, قطر میں, یا ایون سعودی عربیہ میں بھی کوئی اتنے زیادہ کوئی 30-40 کے قریب کیسز ہوئے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہے کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ واقعی ان کی کرونا سے ڈیتھس ہوئی ہے کہ یہ کسی اور ڈیزیز کی وجہ سے. ہمارے جو 15 کیسز کی ڈیتھس ہوئی ہے ان میں سے 3-4 کیسز ایسے تھے جو کرونک لیور ڈیزیز کے مریض تھے, 2-3 کینسر کے مریض تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا پینک, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. ہر ایک تو بات یہ ہے کہ ہر کھانسی, نزلہ, زکام یہ کرونا انفیکشن نہیں ہے. کل بھی میں نے اپنے کلینک میں جب بیٹھا ہوا تھا تقریباً 60 سے 70 مریض دیکھے تو لوگ ڈرے ہوئے تھے, گھبرائے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ پریشان نہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کھانسی نزلہ زکام ہے, کھانسی نزلہ زکام میں عام سی دوائیاں دیتے ہیں, اور آپ آرام کریں, گرم پانی استعمال کریں, سوپ استعمال کریں, اور جوشاندہ استعمال کریں, تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو لوگوں کو ماشاءاللہ تسلی دی. اس وقت تسلی دینے کی ضرورت ہے. باقی آپ نے شروع میں جب بات کی تھی کہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ جن علاقوں کو ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا ہے, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی پیکج دے رہی ہے کہ ان کو, مگر کب ملے گا؟ لوگوں کے بچے جو ہے نا بھوک سے مر رہے ہیں. لوگ ہمارے پاس اس طریقے سے آگے کہتے ہیں کہ 2 دن ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا. اب دیکھیں یہ مسئلہ سب سے بڑا ایک معاشرتی مسئلہ, نفسیاتی مسائل بھی ہو رہے ہیں. لوگ چڑچڑے ہو گئے ہیں, لوگ آگے بتاتے ہیں کہ ہماری بھوک مر گئی ہے, ہمیں نیند نہیں آتی, ایک دوسرے سے لڑائی, جو گھر میں رہنے سے, زیادہ وقت گزارنے سے گھر میں آپس میں جو ہے عجیب سا ایک ماحول پیدا ہو گیا. تو اس وقت ہمیں جو ہر ایک کو نفسیاتی سہارے کی دینے کی بھی ضرورت ہے, مدد کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ نے جو پیسے والے ہیں وہ تو گھر میں اپنا پینک بائنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, لوگوں نے سٹور خالی کر دیے ہیں جو پیسے والوں نے. اور دیکھیں آٹا جب آج سے 15 دن پہلے ہم نے 800 روپے کا 20 کلو کا لیا تھا, اب وہ 1200 کا مل رہا ہے, اور 1200 کا بھی وہ مل ہی نہیں رہا جی, آٹے کی قلت پیدا ہوگی. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ذخیرہ اندوزی جیسے کل وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم نے سختی سے نپٹا جائے گا, سختی سے نپٹنا چاہیے. اور لوگوں میں بالکل انشاءاللہ نیکسٹ 8-10 دن تک ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ ساتھ
اس کے کیسز بھی کم ہو جائیں گے. مگر لوگوں کو اس خوف سے نکالنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ. اور پھر ہم نے ماشاءاللہ ہربل جو ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کریں گے. یہ جو آپ نے یہ شربت مجھے ابھی انٹرویو سے پہلے بھی دکھایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک شربت بھی بنایا ہے, یہ شربت کیا ہے اور یہ کس طرح اس میں کام کر سکتا ہے. اس وقت تو ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا بہت ہے. پوری دنیا میں اس وقت اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا. دنیا کی سپر پاور, بار بار میں امریکن پریزیڈنٹ کے بیانات تو سن رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی, پاکستانی میڈیا پہ بھی, کہ ہم اس کا علاج دریافت کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اب تک نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ ایک انہوں نے شربت بنایا ہے, یہ ہربل شربت ہے. یہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کیا شربت ہے, کن کن چیزوں سے بنا ہے اور یہ کیا ہماری مدد کر سکتا ہے, لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہے چیف کلیکٹر کسٹم ڈاکٹر آصف محمود جا. ہم ان سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات, اس وقت سرکاری ہاسپٹلز میں بھی انتہائی خوف و خراس کا عالم ہے. جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ مریض کو کورونا ہے, بہت سارے ڈاکٹرز علاج نہیں کر رہے. ڈاکٹر اسامہ گلگت بلتستان میں اسی اپنے فرض کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں. آپ کی ٹیمیں کیسے میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر رہی ہیں؟ بالکل جی. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اسامہ ریاض جنہوں نے شہادت پائی مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے ہیرو ہیں. اور بھی جتنے ہیلتھ پروفیشنل جو کام کر رہے ہیں اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ہسپتال میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, ان سب کو خراج تحسین. میری اپنی بیٹی بھی ماشاءاللہ ہاؤس جاب میں ہے, ڈاکٹر یمنا, تو وہ ہاسپٹل جا رہی ہے. 2 دن ابھی ڈیوٹی کر کے آج ہی آئی ہے. تو اللہ سب کو حفاظت سلامت رکھے اور ان کی حفاظت کرے. اور بہت بڑی بات ہے. تو ہمارا جو ادھر لاہور میں ہاسپٹل ہے تو وہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. کل بھی میں نے پیشنٹ کوئی 60-70 دیکھے ہیں. ان میں ایسے بھی تھے جو ڈرے ہوئے تھے, جو گھبرائے ہوئے تھے. ان کو حوصلہ بھی دیا, ان کو دوا بھی دی اور ان کو دعا بھی دی کہ انشاءاللہ جو ہے اللہ خیر کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کا مرکز ہے یہ جو لاہور میں ہے, اس کے علاوہ آپ ہمارے تقریباً جو چترال میں, تھر میں, مردان میں, بارہکو میں ہمارا ہاسپٹل وہ جو کارڈن آف ہو گیا تھا وہاں بھی ہے. ابھی فی الحال وہ نہیں چل رہا, مگر دوسری جگہوں پہ ہمارے جو ہیں بلوچستان میں بھی ہماری ڈسپینسری. کتنے اب تک مریضوں کو خاصے تقریباً 50-60 ہر جگہ پیشنٹ آتے ہیں. تو وہ ان کا جی چیک اپ بھی ہوتا ہے, ان کا علاج بھی ہوتا ہے, ان کو ادویات بھی دیتے ہیں, ان کو آگاہی بھی پیدا کرتے ہیں. اس وقت سب سے اہم بنیادی کام جو ہے نا کہ لوگوں کو اس خوف سے نکالنا ہے کہ لوگ جو ہے نفسیاتی طور پہ اور مطلب اور ذہنی طور پہ سیٹسفائی ہو جائیں کہ کرونا سے کیا ہوتا ہے. کرونا کا وائرس جب آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو آپ کے نظام تنفس میں سے ہو کے آپ کے پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو وہ ٹیشوز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ کی قوت مدافعت کم کر دیتا ہے. تو ہم نے قوت مدافعت جسم میں زیادہ کرنے کے لیے, آپ کی باڈی امیونٹی انکریز کرنے کے لیے ہم نے ایک ہربل کمبینیشن تیار کی ہے, اور جس میں ہلدی شامل ہے, اس میں زیتون کا تیل ہے, اس میں کلونجی بھی تھوڑی سی ہم نے ڈالی ہے کیونکہ کلونجی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا ہے. اور ہلدی جو ہے اتنی اکثیر چیز ہے کہ ہلدی صدیوں سے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک بھی ہے, اس میں اینٹی وائرل پراپرٹیز بھی ہیں. زیتون کا تیل والتین والزیتون, اللہ نے قسم کھائی ہے زیتون کی. اور پھر شہد جو ہے فیہ شفاء للناس. اور اس طرح کلونجی کے بارے میں ہے کہ کلونجی جب تک کسی کے جسم میں کلونجی ہوگی اس وقت تک موت نہیں آئے گی. تو یہ ہے, ہم نے اس پہ کام کیا اور اس پہ ہم نے یہ کمبینیشن بنایا ہے. یہ شربت ہے آپ کا؟ جی یہ شربت ہے. اور یہ ماشاءاللہ اس کا مین جزو ہلدی, زیتون کا تیل اور شہد ہے. اور یہ آپ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ایک تو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک آپ خوف سے نکلتے ہیں کہ آپ کوئی چیز ایسی لے رہے ہیں جو آپ کے جسم کو حفاظت کرے گا, آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کرے گا, اور آپ کی کرونک کھانسی بھی ختم ہو جائے گی. نظام تنفس جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب کرونا کا وائرس کا حملہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریسپریٹری ڈسٹریس, آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں جن مریضوں نے, ہمارے پاس مریض جو آ رہے ہیں خاص کر جو چیسٹ انفیکشن کے مریض یا گلے کی خرابی کے مریض یا بخار
جن کا نہیں ہو رہا یا کرونک کف ہے, ان کو ہم نے دیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 2-3 دن استعمال کیا ہے تو ہمارے سمٹمز بہت بہتر ہوئے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوف سے نکالنا ہے, اس وقت خوف سے نکالنا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس بلاؤں سے بچنے کے لیے آپ جو لوگ متمول ہیں, جن کو اللہ نے دیا ہے, وہ دوسروں کا خیال رکھیں کہ آپ نے گھر میں راشن ذخیرہ کر لیا, مگر آپ کے گھر کے ساتھ کوئی ایسی فیملی تو نہیں ہے جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. 4 دن سے, 1 ہفتے سے, آج صبح مجھے فون آیا کہ جی اتنے دن ہو گئے ہیں, میرا کام نہیں مجھے مل رہا, تو میرے بچے بھوک سے, ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے بھی, پکانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے اپنے بندے کو بھیجا کہ ادھر جا کے اسلام آباد ان کے گھر جا کے کوئی راشن مہیا کریں. تو اسی طریقے سے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. نہ صوبائی حکومت سب کو روٹی مہیا کر سکتی ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. اگر ایک دوسرے کا ہم مواخات مدینہ کا خیال رکھیں گے, جیسے 2000 پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آئی تو قوم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ہم نے بھی ماشاءاللہ جب سے آغاز کیا ہے تو لوگ پوچھ رہے ہیں اور عطیات بھی بھیج رہے ہیں, اور وہ مطلب ہے باقاعدہ ملک کے مختلف حصوں سے, بیرون ملک جو میرے دوست ہیں وہ بھی اپنے عطیات بھجوا رہے ہیں. تو عطیہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے, مگر یہ اتنا خوف و ہراس اور اتنی پینک پھیل گئی, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس سے لوگوں کو آپ کا پروگرام بھی انشاءاللہ لوگوں میں امید کی کرن جگائے گا اور بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ چند دنوں کی بات ہے, چند دنوں میں ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا. مگر جو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے. یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہہ رہے ہیں اب لوگوں کو ہاتھ دھونے کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے. ہمارے مذہب میں تو طہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. صفائی ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے کہ بار بار اب جب وضو کرتے ہیں, اب آج کل بیماری کے دنوں میں اگر ہاٹ واٹر سے وضو کر لیں تو وہ بھی ایک یہ ہے کہ آپ کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں, ہاتھوں کی چہرے کی صفائی اور پاؤں دھوتے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے. تو بھاپ لینے کے بارے میں بھی بڑی سوشل میڈیا پہ دیکھیں, رائنو وائرس جیسے جو ہے زکام, نزلہ کھانسی زکام کا ہوتا ہے, وہ ہیٹ سینسٹیو وائرس ہے. تو یہ وائرس بھی چونکہ یہ آگے تک پہنچ جاتا ہے, اس پہ بھاپ کا اتنا زیادہ, مگر پھر بھی اس طرح جو ہے نا گرم پانی لینے سے, گرم چیزیں استعمال کرنے سے, جیسے کہوہ ہے, جوشاندہ ہے, آپ سونف پودینہ اور ادرک ڈال کے کہوہ بنا لیں, لیمن گراس کہوہ استعمال کر لیں. پینے والی چیزیں جو ہے نا اس دوران زیادہ استعمال کریں, وہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں. کسی بھی وائرل انفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے. تو ہم ڈاکٹرز جو یہ پریسکرائب کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پینے والی انٹیک, فلوئڈ انٹیک اپنا بڑھائیں اور کھانے کی مقدار کم کریں. زیادہ کھانا, بے ہنگم کھانا, مرغن غذائیں کھانا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے معدوں کو, اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بنائیں. کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ گوشت, ہر وقت گوشت ٹھونسنا اور معدے کو بھرتے رہنا. وہ سبزیاں کھائیں, سیلڈ کھائیں, فریش جوسز کھلائیں. وٹامن سی جو ہے, امرود میں وٹامن سی ہے, اورنجز میں وٹامن سی ہے. وٹامن سی بھی جو ہے وہ آپ کی قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. تو اس طریقے سے بھوک رکھ کے کھانا کھائیں, دوسروں کا خیال رکھ کے کھانا کھائیں کہ میری بھوک, آپ نے کہا کہ جب آپ کو کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں, اور اس سے جب آپ کو بھوک ہوگی تو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ اور پیٹ کے 3 حصے کر لو, ایک پانی کے لیے, ایک کھانے کے لیے, ایک سانس کے لیے. اس طریقے سے آپ کریں گے. اور پھر بیماری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے, مگر اس کے لیے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اور جب دوا کی ماہیت اس کے مطابق, بیماری کے مطابق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتے ہیں. بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ ہی نے شفا دینی ہے. اللہ پہ تکیہ کریں, اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے پناہ مانگیں, اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں, صدقہ کریں. تو انشاءاللہ یہ کرونا وائرس جو ایک دہشت اس میں پھیلائی ہوئی ہے, اس کی ہلاکت خیزیاں جو کم ہوں گی. اور یہ انشاءاللہ مجھے تو اللہ پاک سے پوری امید ہے کہ یہ پاکستان میں جیسے یورپی ممالک میں جہاں ٹمپریچر بہت کم ہے, اب بھی کہیں 10 ٹمپریچر ہے, کہیں 60 ٹمپریچر ہے, کہیں -2 ہے, وہاں ہلاکت. اور پھر بات یہ ہے نا کہ زیادہ تر لوگ متاثر جو ہو رہے ہیں, بڑی عمر کے لوگ,
जिनको ऑलरेडी कोई किसी को दिल की तकलीफ है, किसी को गुर्दे की तकलीफ है, किसी को कैंसर है, किसी का लिवर ख़राब है, ज़्यादातर वो लोग होने। तो हम तो हमारे मुल्क में तो बुज़ुर्गों का वैसे ही ख्याल रखते हैं कि बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनका ख़ास तौर पे उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी खुराक का ख्याल रखें, ज़हनी तौर पर, नफसियाती तौर पर उनका ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आप इंटरव्यू से पहले मुझसे बात कर रहे थे ये बार बार टेम्परेचर की, लेकिन कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका अभी तक, मसलन पाकिस्तान में भी कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी तक ये नया वायरस है, इसका हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये किस तरह बिहेव करेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा भी, क्योंकि ये पहली बार पाकिस्तान में आया। तो कहते हैं हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर बढ़ने से ये खत्म होगा या कम होगा। देखें जी, इसकी तो मैं आपको बताऊं ना, मैंने शुरू में ही बात की कि वुहान इसकी बहुत मिसाल है कि वुहान में जब हलाकत खेजियाँ इसकी जारी थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई और बहुत ज़्यादा फैला, तो उस वक्त टेम्परेचर वहाँ का 7 से 10 तक था। जो टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हुआ, वहाँ हलाकत खेजियाँ भी कम होनी शुरू हो गई, केसेस भी कम हो गए। आप पिछले 6-7 दिन से वहाँ ना कोई केस रिपोर्ट हुआ है, ना डेथ हुई है। आज का वुहान का टेम्परेचर जो है 27 दर्जे सेंटीग्रेड है। तो इसलिए टेम्परेचर के साथ मैंने तो डेटा के साथ बात की है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ केसेस है ही नहीं। सूडान में कौन सा, गैम्बिया में कौन सा, नाइजीरिया में, मराकश में बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर साहब, एक और मुझे बात बताएं, आप खुद डॉक्टर हैं, कि ताकि हमारे लोगों को आगाही हो, मैं डाटा देख रहा हूं तो चाइना में अगर 82,000 पेशेंट्स आते हैं तो उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है यानी शरह मौत वो सिर्फ 3200 कुछ है। लेकिन अगर यही चीज हम इटली में देखते हैं, हालांकि इटली का जो हेल्थ सिस्टम है वो दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम में से एक है। यूरोप में हेल्थ की सहूलतें शायद अमेरिका से भी बेहतर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो देते हैं अपने शहरियों को। और वहां पर इसी वजह से ओवर एज लोगों की सबसे ज्यादा शरह, या दूसरे नंबर पे अगर कोई मुल्क है तो वो इटली है। वहां पर यही शरह, आप तो खैर उनके 1 लाख से भी तजावज कर गए, लेकिन 82,000 पे यही शरह, यानी कि अगर वहां पर 1% या 1.5% चाइना में, तो ये 10% से भी ज्यादा मुझे देखने में आ रही है। इसकी वजह क्या है, ताकि हम इससे महफूज रहें, हमारे शहरियों को कोई आगाही दें। देखें जी, वहाँ इटली में ये सूरत हाल है कि इटली में जो मोर्टेलिटी रेट है कोरोना से ओवरऑल जो है 1 to 2% है, 1 to 2%। लेकिन वो तो 10%। हाँ जी, वहाँ मैं इटली की बात करूँ, इटली में तकरीबन जो हुआ है वो 7%। इटली का जितनी डेथ्स हुई हैं एक्सेप्ट 2 or 3 डेथ्स, तो ये 70 to 80 ईयर्स के लोगों में हुई है जो ऑलरेडी किसी बीमारी का शिकार थे। तो इस वजह से वो जो है वहाँ एक तो टेम्परेचर का मसला है कि टेम्परेचर अभी तक उधर इतना ज़्यादा है, और फिर चाइनीज़ लोगों से, वहाँ चाइना के बहुत ज़्यादा लोग थे, उनका इंटरेक्शन आपस में, टूरिज़्म भी उनकी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ डेथ्स ज़्यादा हुई हैं, उनका सिस्टम कोलैप्स हुआ है। और मजीद जो टेम्परेचर वहाँ का भी बेहतर होगा तो इंशाल्लाह वहाँ के भी हालात, क्योंकि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं, हम तो पूरी इंसानियत कि अल्लाह ताला करे इस अफरियत से, जो आलमी अफरियत है, पूरी इंसानियत को बचाए और सारे के सारे लोग इसकी बिल्कुल, ये एक आलमी अफरियत है। और हमारी दुआ है कि सिर्फ हमारे शहर लाहौर या हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह इससे महफूज रखे। नाज़रीन, कोई भी जो इस तरह की तंजीम है जो लोगों की मदद करती है वो एहतियात के बगैर नहीं चल सकती। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इनको एहतियात कैसे मिलते हैं, और अगर हमारा प्रोग्राम देखने वाले इनको अतिया करना चाहें, क्योंकि मुझे कल बहुत सारी कॉल्स आई। हमारा एक और न्यू न्यूज़ का जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सिस्टर चैनल है, उसमें एक प्रोग्राम खबर यार में एक खातून बैठी थी, वो भी इसी तरह राशन तकसीम करने की बात कर रही थी। तो मुझे कई कॉल्स आई कि हम उनको राशन पहुंचाना चाहते हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्टर है कि पाकिस्तान की हर बुरी चीज को, हम अपने हर माशरे की बुरी चीज को, बदकिस्मती से मीडिया भी उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छी चीजें नहीं दिखाते कि इस मुश्किल के आलम में, जबकि मैंने वेस्ट में, जहां मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, इवन चाइना में कुछ मेरे दोस्त रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक दूसरे का लोगों को पता नहीं है। यानी इस तरह का आलम शायद हम तो ये समझते हैं कि क़यामत आ चुकी है, लेकिन इस रोजे महशर से पहले जो ये क़यामत सुगरा का मंजर इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त है, उसमें भी पाकिस्तानियों की ये प्लस पॉइंट देखने में आता है कि लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा काबिल एतमाद सोर्स नहीं मिलता, दिल को इत्मीनान। हमने ज़लज़ले में देखा, हमने सैलाब में देखा, लोग मदद करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, और अगर आप इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं कैसे, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब किस तरह लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं और किस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं, ये हम डॉक्टर साहब की ज़बानी जानेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह लोगों को लॉकडाउन के बावजूद, क्योंकि ज़लज़ला सैलाब कुछ और चीज़ थी, मुल्क के एक हिस्से में प्रॉब्लम्स थी, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ एक हिस्से में मुअत्तल होता था, अब तो पूरा मुल्क लॉकडाउन का शिकार है, कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? और अगर कोई आपके साथ इस कार खैर में शरीक होना चाहे तो कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। देखें, ज़लज़ला आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़लज़ला या सैलाब है, एक दफ़ा आया, अपनी उसने तबाही फैलाई, एक खास चला हिस्से में गया, एक खास हिस्से में आया। ये तो पूरे मुल्क का मसला बना हुआ है। तो हमारी टीमें माशाल्लाह, हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो इधर लामा इकबाल 449 जहाँ ज़ेब ब्लॉक लामा इकबाल टाउन में है। ये हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है नाज़रीन, आप देख सकते हैं, और इस पे नंबर्स भी दिए हुए हैं जिस पे आप राब्ता करना चाहें, यानी कि डॉक्टर आसिम महमूद जा साहब से, इनके लोगों से तो आप राब्ता कर सकते हैं। हम अपनी स्क्रीन पे ये बार बार चला रहे हैं। हमारा 449 जहाँ ज़ेब ब्लॉक लामा इकबाल टाउन में हमारा हेड ऑफिस है, तो वहाँ हमारे लोग मौजूद हैं। तो वहाँ नेशनल बैंक मून मार्केट ब्रांच में हमारा बैंक अकाउंट है, कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी के नाम से। तो वहाँ ये बैंक अकाउंट भी हमारी स्क्रीन पे मेरे प्रोड्यूसर साहब चला रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं और राब्ता भी कर सकते हैं हमसे। हम आपको ये तमाम मालूमात फराहम भी कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन आप राब्ता कर सकते हैं। और हमारे मराकज़ जो इस्लामाबाद में भी, कस्टम हाउस इस्लामाबाद में और बाराको में हमारा हॉस्पिटल है, और फिर थर में, चित्राल में, मर्दान में, मुजफ्फरगढ़ में और मिट्टी में, इस्लाम कोट में, थर के इलाके में, वहाँ हमारे सेंटर्स हैं। तो वहाँ भी राब्ता कर सकते हैं। तो वहाँ भी हम माशाल्लाह, ये राशन का सिलसिला तो हमारा पूरे मुल्क में, बलूचिस्तान जाफराबाद में हमारा सेंटर है, तो वहाँ भी हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग पूछ रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। बैरून ममालिक से दोस्त, जब से लोगों को पता चला है कि हमारा काम शुरू, बल्कि लोग अब तो ये है कि जब भी कोई किसी इस तरह की आफत आती है तो लोग पहले से ही पूछना शुरू। अभी हमारा प्रोग्राम बन ही रहा होता है, और हमारे साथ ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह लूँ कि हमारे साथ लाहौर की जो ख्वातीन की 2 तंजीमें हैं, फलाई तंजीमें, एक नई उम्मीद फाउंडेशन है, EME में ख्वातीन ने बनाई हुई है, और फीस बिल्ला ग्रुप जो है, डॉक्टर आमना है उसकी रूह रवां, तो वो भी हमारे साथ बहुत तावन कर रही हैं। तो इस तरह मिलजुल के हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो ज़रूरतमंद हो, जो हमारे जो लाहौर में ऑफिस है उसके मोहम्मद इशफाक हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो बन पड़ा करेंगे, और जब तक ये आफत रहेगी हम लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। मेडिकली भी उन्हें हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो चेक करते हैं, और अद्वियात भी दी जाती हैं, और हौसला भी दिया जाता है, और उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह पे तकिया करें, अल्लाह पे यकीन रखें, दुआएं मांगें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। जैसे आप देखें ना, मसाजिद में तो रौनकें कम हो गई हैं, लेकिन घर में नमाज पढ़ें, सदका करें, सदका बला को टालता है। और दुआएं जितनी बताई गई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी दुआएं बताई हैं। सुबह के वक्त जब घर से निकलें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम। अगर 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला सारा दिन मुहाफ़िज़ रहते हैं। शाम को भी दुआ करें, और छोटी सी दुआ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जज़्मी व सय्यिल अस्काम। ये सारी दुआएं हैं कि अल्लाह के आजिज़ी करने का वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का वक्त है, अल्लाह से पनाह मांगने का वक्त है। क्योंकि जो मर्ज़ी आप कर लें, जो मर्ज़ी इंसान के बस में क्या है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है करना। अल्लाह की तरफ से बीमारी आई है, और अल्लाह का जब हुक्म हो जाएगा तो ये वबा टल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इस आलमी अफरियत से, इस वबा से बचाए, और लोगों दुनिया की जो खुशियाँ हैं जो ख़त्म हो गई हैं वो दोबारा से बहाल हों। मगर ये है कि इस वक्त ज़रूरत है कि रजू अल्लाह किया जाए, इज्तमाई तौबा किया जाए। आप मौलाना फजल रहीम साहब बता रहे थे कि 2 रकात नमाज नफल तौबा के पढ़ें और अल्लाह से अपनी आजिज़ी करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तो इंशाअल्लाह ये वबा आती है और चली भी जाती है, और ये दिन भी इंशाअल्लाह गुजर जाएंगे। इंशाअल्लाह ये दिन भी गुजर जाएंगे। नाज़रीन, मैं आज आखिर में थोड़ी सी ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा डॉक्टर आसिफ जा साहब के बारे में। मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की शायद वो वाहिद फलाही तंजीम है जो सीरिया शाम के हमारे जो मजलूम भाई हैं उनकी मदद के लिए जंग के आफतज़दा इलाकों में पहुँचे। ये शायद हमारी वाहिद रफ़ाई तंजीम है, फलाही तंजीम है
جو روہنگیا کے مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچے بنگلہ دیش، اور مجھے خود اندازہ ہے کہ بنگلہ دیش کا ویزا لینا کتنا مشکل کام ہے. مجھے پچھلے سال میں نے بنگلہ دیش کا ویزا اپلائی کیا تھا لیکن نہیں مل سکا. یہ روہنگیا بھی پہنچے، یہ ترکی جو بالکل سیریا کے بارڈر پر جو مہاجرین کا کیمپ تھا وہاں بھی پہنچے، اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے اپنی تصاویر اور ویڈیوز بھی بھیجی اور بڑا زیادہ سامان لے کر اپنے سیرین مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے. میں یہاں پر بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، میرا خیال ہے اس بات کو بھی آج 24-25 سال ہو گئے ہیں، میں نے پہلی بات تو کسٹم میں اس جیسا شریف النفس اور ایماندار آفیسر نہیں دیکھا. اس کے بعد انسانیت کی خدمت کے لیے، یعنی کہ تھر میں جو میں نے ان کی ویڈیوز اور کلپس دیکھے کہ جن مریضوں کے ساتھ یہ بیٹھ کر ان کا علاج کر رہے تھے، شاید آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے میں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی راضی نہ ہو، کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان خواتین سے اس قدر شدید بدبو آتی تھی. تو جب ان کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں صرف ایک ساڑی ملتی ہے صاحب شادی کے وقت، اور مرتے وقت جب کفن ہمیں یعنی پہنایا جاتا ہے تو پھر وہ ساڑی اترتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کن کن غریب علاقوں میں جا کر یہ کام کر چکے ہیں. میری حکومت پنجاب سے بھی درخواست ہے کہ آپ کا بیت المال اور زکوٰۃ اور عشر کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ان جیسے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. آپ کے شاید سسٹم میں کچھ لیکوناز، کچھ کجی ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ لوگوں تک وہ مدد شاید اس طرح نہیں پہنچ رہی. بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں، میں نے کسی غریب آدمی سے سنا کہ میں بیت المال سے یہ مدد لے کے آیا ہوں. مجھے زکوٰۃ اور عشر ڈپارٹمنٹ نے یہ مدد دی ہے. بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کے پاس ایسا عملہ موجود نہیں ہے، اور جس طرح کے بدقسمتی سے ہمارا حکومتی سسٹم، حکومتی مشینری کرپشن کا شکار ہو چکی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کی مدد حاصل کریں جو فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کی بھلائی کے لیے، یہ آپ کے محکمے کی بھلائی ہوگی. وہ پیسہ جو آپ کے پاس عوام کی امانت ہے، لوگوں کی امانت ہے، غریبوں کی امانت ہے، اور جس کے بارے میں قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں ایسے ایماندار لوگوں کو موقع دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری ان لوگوں سے بھی درخواست ہے جو مخیر ہیں، جو بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں لیکن اس وقت پریشان ہیں. کئی میرے ایسے دوست ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے. وہ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں میں امداد تقسیم کریں. ہم گھر سے باہر ہمیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو اگلے ناکے پہ ہمیں روک لیا جاتا ہے اور واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور یقیناً لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر ضروری نہ نکلیں. تو ڈاکٹر آصف محمود جاز صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں. یہ آپ کے عطیات، یہ آپ کے صدقات اور زکوٰۃ جو ہے، یہ اس کے جو بالکل اہل لوگ ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان تک پہنچائیں گے. اقبال نے 1 صدی پہلے بہت ہی خوب کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ آفت، یہ وبا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان لوگوں پہ انعام بھی ہوتا ہے جس پہ اس نے پہلے سے اپنا انعام کیا ہو، جس پر پہلے سے اپنا کرم کیا ہو، اور یہ ان کا امتحان کا وقت ہوتا ہے. جس طرح کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں جب اللہ کے رسول کی گود میں سونے کے سکے یعنی دینار ڈالے تو وہ ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور اللہ کمی بیشی معاف کرے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی خوف نہیں. کس چیز سے خوف نہیں ہے؟ قبر کے عذاب سے خوف نہیں ہے. کس چیز سے خوف نہیں ہے؟ دوزخ کی آگ سے خوف نہیں ہے. کس چیز سے خوف نہیں ہے؟ پل صراط کی اندھیری رات سے خوف نہیں ہے. اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے گا، اور خصوصاً ان لوگوں کا جو آپ کے گرد و نواح میں افورڈ نہیں کر سکتے، ان تک ضرور اللہ کی یہ نعمتیں پہنچائیں. اللہ حافظ.